اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ منافق لوگوں کی پہچان، یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ جب اپنے پرندے کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید مت رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ عبادات اگر کردار پر مثبت اثر نہیں ڈال رہی ہیں تو عبادات پر فخر کرنے کی بجائے اپنی منافقت پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ مغرور نہیں ہوں، بس دور کر لیا ہے خود کو ایسے لوگوں سے جنہیں میری قدر ہی نہیں۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلی جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ پیٹ اور غرور بڑھ جائیں تو اپنوں کو گلے لگانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتے۔ یقین نہ آئے تو خالی مسجدیں دیکھ لو۔ جیسے نظر آتے ہو ویسے بنو، یا جیسے بنتے ہو ویسے نظر آؤ۔ بہترین یادداشت یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیاں بھول جاتا ہے۔ یا اللہ، اس روز کی شرمندگی سے بچا لینا جس روز ساری کائنات کے ہمارے اعمال ناموں کو کھولا جائے گا۔ آمین۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا۔ ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا سا، مگر جینے کے لیے بہت پینا پڑتا ہے۔ غصے میں کیے جانے والا فیصلہ بعض دفعہ عمر بھر کے لیے گلے پڑ جاتا ہے، لہٰذا غصہ اور جذبات میں فیصلہ کرنے سے بچیں۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ سکون کی جھونپڑی پریشانی کے محل سے بہتر ہے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں۔ بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جو دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں
ان کے اپنے گھر بھی جل جایا کرتے ہیں۔ ہم کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتے کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب، انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا۔ کچھ لوگ صرف ہمارے سامنے ہی ہمارے ہوتے ہیں۔ دلوں میں محبتیں پیدا کرو، یہ تمہارے مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گی۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے؟ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو۔ چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ انسانیت کا رشتہ بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس، مذہب یا قومیت میں نہیں، انسان میں تلاش کرو۔ دروازہ جو غریبوں کے لیے نہیں کھلتا وہ ڈاکٹر کے لیے کھلتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔